تو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ٹرون لیگیسی۔ کہانی کی شروعات 1989 سے ہوتی ہے، جہاں پر ہمیں سیم نام کے بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے اس کے ڈیڈ ہوتے ہیں۔ ان کا نام کیون ہے۔ کیون این کام کمپنی کے سی ای او ہیں۔ این کام کمپنی گیمز بناتی ہے۔ وہ اب کیون اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جو دنیا بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ بہت خطرناک بھی ہے۔ یہ ایک گیم کی دنیا ہے جسے میجیکل ورلڈ کہتے ہیں، اور میں اس دنیا میں جا چکا ہوں جہاں میں نے لیزر سے تیز چلنے والی بائک بھی چلائی ہیں۔ وہاں ٹرون بھی ہے۔ ٹرون ایسا پلیئر ہے جو انسانوں کے لیے لڑتا ہے۔ میں اس گیم کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے وہاں اپنا ایک ہم شکل بنایا ہے جس کا نام کلو ہے۔ وہ انسانوں کی طرح سوچ سکتا ہے، ان کی طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ کیون اپنے آفس میں جانے سے پہلے سیم سے کہتا ہے کہ کل ہم وہ گیم کھیلیں گے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح ہمیں نیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک کیون کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اسی طرح کئی سال بیت جاتے ہیں، اور اب سیم بڑا ہو چکا ہے۔ وہ این کام کمپنی کا پرائمری شیئر ہولڈر ہے۔ وہ کسی طریقے سے کمپنی میں گھس جاتا ہے اور وہاں پر اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر سارے سرورز ہیں۔ گارڈ اس کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی این کام کمپنی کے سگنیچر آپریٹنگ سسٹم کو آن لائن کر دیتا ہے، یعنی کہ اب دنیا میں کوئی بھی این کام کمپنی کی ساری گیمز کو فری کھیل سکتا ہے۔ اب وہاں پر گارڈ آ جاتے ہیں، لیکن سیم اس سے بچتا ہوا بھاگتا ہے اور بلڈنگ کے ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے اور پیراشوٹ کھول کر نیچے کود جاتا ہے، لیکن وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کمپنی میں اس کے والد کے پرانے دوست بریڈلی ہیں، تو وہ اسے چھڑا دیتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں کمپنی جوائن کر لینی چاہیے۔ سیم کہتا ہے کہ مجھے کمپنی جوائن کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بریڈلی کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے والد کا ایک پیغام ملا ہے۔ سیم کہتا ہے کہ وہ یا تو مر چکے ہیں یا کہیں پر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بریڈلی اسے بتاتا ہے کہ میرے پیجر پر تمہارے والد کا میسج جہاں سے آیا ہے وہ وائڈر آرکائیوڈ ہے، اور وہ اسے اس جگہ کی چابی دیتا ہے۔ دراصل یہ کمپنی کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بہت ساری گیمز ہیں جو کہ بند ہو چکی ہیں، اور سائم اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اسے ایک گیم دکھتی ہے جس پر ٹرون لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے اس کے اندر کوائن ڈالتا ہے، لیکن کوائن نیچے سے نکل جاتا ہے، اور جب سائم کوائن کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لکیر ہے۔ اس کے بعد وہ گیم کو ہٹاتا ہے، اس کے پیچھے سے ایک راستہ دیکھتا ہے جو نیچے تہ خانے کی طرف جاتا ہے، اور یہ تہ خانہ اس کے والد کی ایک لیب ہے جہاں پر وہ سارا کام کیا کرتا تھا، جہاں سے وہ بڑی بڑی گیمز بنایا کرتے تھے۔ یہاں پر اس کے والد کا سسٹم بھی ہوتا ہے جسے وہ آن کر کے سسٹم میں کچھ کمانڈ ڈالتا ہے، اسے پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر کئی ساری لیزر لائٹس جل جاتی ہیں، جس کے بعد وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو کہ ایک ورچوئل ورلڈ ہے، یعنی کہ گیم کی دنیا۔ اس سے پہلے کہ سائم کوئی سمجھ پاتا، وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے ایک ڈریس بنائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے پیچھے ایک ڈسک لگائی جاتی ہے جس میں اس کی پوری برین کی میموری ریکارڈ ہو جائے گی، اور اب وہ گیم کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس گیم میں وہ بہت ہی اچھا پرفارم کرتا ہے، لیکن تبھی یہاں پر ریجنل نام کا ایک ٹرون آ جاتا ہے اور وہ اسے ہرا دیتا ہے۔ پر اس سے پہلے کہ ٹرون اسے مارتا، اس کی باڈی سے بلڈ نکلتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد ریجنل ٹرون سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی پروگرام نہیں بلکہ انسان ہے، اور وہ اپنے لیڈر جس کا نام کلو ہے اسے کہتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ سیم کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، میرا نام سیم ہے۔ اس کا نام سن کر وہ وہاں سے جو کلو ہوتا ہے کہتا ہے کہ اسے میرے پاس لاؤ، اور جب سیم کلو کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے ڈیڈ ہیں، لیکن یہ اس کے ڈیڈ نہیں ہیں۔ بچپن میں جب سیم کے ڈیڈ نے سیم کو بتایا تھا کہ وہ ورچوئل ورلڈ یعنی گیم کی دنیا میں گئے تھے، پر وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا ہم شکل بنایا تھا۔ یہ وہی ہم شکل ہوتا ہے جس کا نام کلو ہے، اور اب کلو سیم کی ڈسک کو چیک کرتا ہے۔ دراصل وہ اس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پر اسے وہ چیز نہیں ملتی جو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے، اور اب وہ سیم سے کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے ساتھ گیم کھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک طرف سیم کی ٹیم بنائی جاتی ہے اور دوسری طرف کلو کی، اور یہ سب کے سب لیزر بائک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیزر بائک سے جو بیم نکلے گی، جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا مارا جائے گا۔ ایک ایک کر کے سبھی مارے جاتے ہیں، اور آخر میں یہاں پر کلو اور سیم بچتے ہیں، لیکن کلو سیم کی بائک کو بھی ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیم کو مارتا، یہاں پر ایک کار آ کر رکتی ہے، اور اس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے جس کا نام کیورا ہے۔ اس سیم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے بچا کر لے جاتی ہے، اور اب وہ سیم کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں سیم اپنے اصلی ڈیڈ سے ملتا ہے۔ سیم کو دیکھ کر اس کے والد بہت حیران اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے اپنے دوست بریڈلی کو پیغام بھیجا تھا، اس میسج کو ڈی کوڈ کر کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ یہ سننے کے بعد سائم کے ڈیڈ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے ڈنر پر ملوں گا، اور اب جب رات کو ڈنر کر رہے ہوتے ہیں تب سائم اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ آپ واپس کیوں نہیں آئے، میں ہمیشہ آپ کا انتظار کرتا رہا۔ تو اس کے ڈیڈ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس ورچوئل ورلڈ کو یعنی کہ اس پروگرام کو بنایا تھا تو ایک جادو ہوا، یہاں پر کچھ پروگرام جنہیں ISOS کہا جاتا ہے وہ اپنے آپ ہی بن گئے، جنہیں ہم بہت سے انٹیلیجنٹ کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔
میں ان کے ذریعے اپنی اصلی دنیا کو بہتر بنانا چاہتا تھا، لیکن میرے ہم شکل نے یعنی کلو نے میرے سے بغاوت کر دی۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ مجھے بچانے کے لیے ٹرون نے اپنی جان دے دی، یعنی کہ ٹرون کو اس نے مار دیا۔ میں نے کلو سے کئی بار مقابلہ کیا، لیکن جب میں نے اس سے مقابلہ کیا اس کی پاورز بڑھتی چلی گئی۔ ساتھ ہی اس نے سبھی ISS کو مار دیا، جس سے میں ایک بہتر دنیا بنانا چاہتا تھا۔ جو پروگرام اس دنیا میں اپنے آپ ہی سے بنے تھے وہ دروازہ بھی بند ہو گیا، جس کی مدد سے میں دنیا سے باہر جا سکتا تھا۔ سیم اپنے ڈیڈ کو راستہ دکھاتا ہے جس راستے سے وہ اندر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ راستہ ایک بار پھر سے کھل چکا ہے، آپ کو یہاں سے نکل کر جانا چاہیے۔ اور اس کے ڈیڈ صاف منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ راستہ صرف 8 گھنٹوں کے لیے کھلا رہے گا، اور کلو بھی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تاکہ وہ میری ڈسک کو حاصل کر لے، اور اس ڈسک کے ذریعے وہ ہماری دنیا یعنی اصلی دنیا میں آ جائے گا، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو میسج میرے دوست بریڈلی کو ملا تھا وہ میں نے نہیں بلکہ وہ کلو نے بھیجا تھا تاکہ کوئی اندر آئے اور راستہ کھل جائے۔ اگر ہم اس گیم کو جیتنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم یہ کھیلیں، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کیورا بھی ہوتی ہے جو سیم کو بتاتی ہے کہ اگر تم نے کلو کو مارا تو تمہارے ڈیڈ بھی مارے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کو بچا کر رہوں گا، اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک بار پھر کیورا اس کے پاس آتی ہے اور اسے ایک میپ دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اس میپ کے ذریعے تم ایک آدمی سے ملو گے جس کا نام زیوس ہے، جو پہلے ISS کے ساتھ مل کر لڑا کرتا تھا۔ ISS وہی تھے جو پہلے اپنے آپ سسٹم میں بن گئے تھے، لیکن اب کلو نے انہیں ختم کر دیا ہے۔ زیوس تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیم اپنی ایک بائک سے اکیلا ہی زیوس سے ملنے چلا جاتا ہے۔ وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر زیوس رہتا ہے۔ وہ اپنی بائک کو باہر ہی پارک کر کے اندر زیوس سے ملنے جاتا ہے، جہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں زیوس سے ملنا ہے تو تمہیں ایک ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا۔ یہاں کلو کے کچھ گارڈز آتے ہیں اور انہیں بائک مل جاتی ہے، اور اس بائک سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بائک کہاں سے آئی ہے۔ دراصل کلو سالوں سے کیون کو اس دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اب تک اسے اس کا پتہ نہیں چلا، اور بائک کی مدد سے وہ اس جگہ کا پتہ چلا لیتا ہے، لیکن وہاں اسے نہ کیون ملتا ہے اور نہ ہی سیم۔ دراصل کیون بھی کیورا کے ساتھ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اسی طرف نکل چکا ہوتا ہے۔ وہیں سیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب زیوس تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ زیوس سے کہتا ہے کہ مجھے باہر جانے والے راستے تک جانا ہے، لیکن یہاں پر اسے نہیں پتا ہوتا کہ زیوس کلو کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہی ہے، اس لیے سیم پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے مار دیا جاتا وہاں پر کیورا آ جاتی ہے جو سیم کو بچا لیتی ہے، لیکن لڑائی کے دوران کیورا کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، جس کے بعد سیم کے ڈیڈ کیون بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور سبھی کو مار دیتے ہیں۔ جب سیم اور کیون کیورا کو وہاں سے لے جا رہے ہوتے ہیں تو تبھی وہاں پر ایک اور پروگرام آ جاتا ہے جو کیون پر حملہ کر کے اس کے ڈسک حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہی ڈسک ہے جسے سالوں سے کلو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہاں پر زیوس بھی ہوتا ہے جو اس پروگرام کو مار کر ڈسک حاصل کر لیتا ہے۔ تبھی وہاں پر کلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ زیوس کلو کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈسک دے دوں گا مگر تمہیں اس کے بدلے اپنی راج گدی مجھے دینی ہوگی۔ کلو اس کے بات مان جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے اپنا رائڈ دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے جہاں پر زیوس تھا۔ دراصل اسے کلو نے دھوکہ دیا تھا۔ زیوس مر جاتا ہے اور کلو کے پاس وہ ڈسک جو وہ سالوں سے حاصل کرنا چاہتا تھا، جس سے وہ اصلی دنیا میں یعنی انسانوں کی دنیا میں جا سکتا تھا۔ وہیں ہم نے کیون اور سیم اور کیورا کو دکھایا جاتا ہے یہ کیورا کے سسٹم کو ایک بار پھر سے ری بوٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر سیم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ISS ہے، جو دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ سارے ISS تو مارے جا چکے ہیں اور اب کیورا کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا چکا ہوتا ہے۔ کیورا بتاتی ہے کہ کلو کے لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن تمہارے ڈیڈ نے مجھے بچا لیا، ان کے میرے پر بہت سارے احسان ہیں۔ اب یہ سولر سیلر نام کے ایک سسٹم سے جو کہ ایک ٹرانسپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے، اس سے اس دنیا میں نکلنے کے لیے اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ بیچ میں ہی کلو کے آدمی انہیں انٹرپٹ کر دیتے ہیں اور اب ان کے سامنے کلو کی بہت بڑی فوج ہے۔ یہاں پر کیون کو پتہ چلتا ہے کہ کلو نئے پروگرامز نہیں بنا سکتا، یا تو وہ انہیں بدل سکتا ہے یا وہ انہیں ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ کیورا کو پتا ہے کہ اگر یہاں سے کیون کو نکلنا ہے تو اسے ڈسک کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ اپنی ڈسک اسے دے دیتی ہے۔ وہ خود کلو کے آدمیوں کا سامنا کرتی ہے۔ تبھی وہاں کلو کا ایک سولجر آتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے، جسے دیکھ کر کیون سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹرون ہے جس کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ وہ مارا گیا ہے۔ سیم کسی بھی قیمت پر کیورا کو واپس لانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ آپ سولر سیلر پر میرا انتظار کریں جہاں سے ہم اس دنیا سے باہر جا سکتے ہیں، میں کیورا اور ڈسک کو واپس لے کر آتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کیورا اور ڈسک کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہیں پر ہمیں کلیو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب ہم انسانوں کی اصلی دنیا میں جائیں گے اور وہاں پر راج کریں گے۔ پر اب سیم بھی اس جگہ پہنچ چکا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے ڈیڈ کی ڈسک کو حاصل کر لیتا ہے، وہ پورے پروگرام کو ہیک کر لیتا ہے اور اب اس کے بعد وہ کیورا کو بچانے جاتا ہے
کیورا کے ساتھ ایک گارڈ بھی ہوتا ہے، وہ اسے مار کر کیورا کو بچا کر یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، پر کلیو کو پتہ چل جاتا ہے اس نے ڈسک کو حاصل کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنی پوری آرمی کے ساتھ ان پر اٹیک کر دیتا ہے۔ سیم بھی اپنی وار فلائنگ مشین پر ہوتا ہے، اس لیے کلیو کے سارے سپاہیوں کو مار دیتا ہے، اور اب یہاں پر کلیو اور اس کا ٹران بچتے ہیں۔ ٹران کیون کے سامنے جاتا ہے۔ کیون نے بھی اسے انسانوں کی نگرانی اور ان کی مدد کرنے کے لیے بنایا تھا۔ کیون اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا بنایا تھا اور آج تم کیا بن چکے ہو، تمہیں سچائی کا اور انسانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سننے کے بعد ٹران اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں کلیو پر حملہ کر دیتا ہے، مگر کلیو اس دنیا میں سب سے طاقتور ہے، اس لیے وہ ٹران کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہاں پر سیم اس کے ڈیڈ اور کیورا کو دکھایا جاتا ہے جو اس دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انسانوں کی دنیا میں جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ ایسا کرتے، وہاں پر کلیو آ جاتا ہے جو کیون سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے کہا تھا کہ ہم ایک الگ دنیا بنائیں گے، لیکن بعد میں تم مکر گئے۔ کیون کہتا ہے کہ جس طرح تم مجھے نہیں سمجھے اسی طرح سے میں تمہیں نہیں سمجھا۔ میں انسانوں کے لیے ایک بہتر دنیا بنانا چاہتا تھا، لیکن تم انسانوں کی دنیا پر راج کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ کیون کلیو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کیورا سیم کو لے کر باہر یعنی انسانوں کی دنیا کی طرف بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی لیزر سے اس راستے کو کاٹ دیتی ہے جس راستے سے کوئی بھی باہر کی دنیا میں آ سکتا ہے۔ وہیں اب کلیو کے پاس ڈسک آ چکی ہے جو اس نے کیون سے حاصل کر لی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈسک کیون کی نہیں ہے بلکہ یہ کیورا کی ڈسک ہے جس سے وہ باہر دنیا میں نہیں جا سکتا۔ وہ کیون سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہیں سیم اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے واپس جانا چاہتا ہے، لیکن کیورا اسے روکتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ کلیو ان کی طرف جمپ کرتا ہے، تب کیون اپنی پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اسے اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں، جس کے بعد اس دنیا میں ایک بہت بڑا بلاس ہوتا ہے جس سے یہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ سیم واپس اسی جگہ آ جاتا ہے جس جگہ سے وہ اس دنیا کے اندر آیا تھا، یعنی اپنے ڈیڈ کی لیب میں۔ وہ گیم کا سارا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے ایک چین کے ساتھ لاکٹ میں گلے میں پہن لیتا ہے اور ساتھ ہی گیم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ جب اوپر جاتا ہے تو وہاں پر اس کے ڈیڈ کے دوست بریڈلی ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آج سے آپ اینیکام کمپنی کے چیئرمین ہیں، میں واپس اس کمپنی کا پورا کنٹرول اب اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں، جیسا کہ بریڈلی ہمیشہ سے چاہتے تھے۔ اس کے بعد سیم اس جگہ سے باہر آ جاتا ہے جہاں یہ کیورا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے بائک پر لے کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور اسے پہلی بار سورج دکھاتا ہے۔ دراصل اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اصلی سورج نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ورچوئل ورلڈ میں تھی۔ اس کا جنم وہیں ہوا۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرح کا پروگرام ہے، پر اب وہ انسانوں کی دنیا میں آ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سیم اس کی مدد سے اس دنیا کو پوری طرح سے بہتر کر دے جیسا کہ اس کے ڈیڈ چاہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔